رہی بات، دیکھیے جمعہ کے درس میں معبد الجہنی کا تذکرہ آیا. پہلے معبد الجہنی کے بارے میں جو مسلم کی روایت آئی تھی اس کو ایک بار پھر سن لیتے ہیں. صحیح مسلم میں یہ حدیث 8 نمبر میں ہے، کتاب الایمان میں، باب معرفت الایمان والاسلام والقدر وعلامت الساعہ، کہ ایمان، اسلام اور تقدیر کی معرفت کے باب میں یہ روایت موجود ہے. یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ کان اول من کان فی القدر بالبصرہ معبد الجہنی، کہ سب سے پہلے بصرہ میں تقدیر کا انکار کس نے کیا؟ معبد الجہنی نے. تو کہتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری دونوں گئے حج اور عمرہ کی غرض سے. بصرہ سے اب جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت بہترین سے اس بات کو سمجھیے. ان کے گاؤں بصرہ میں تقدیر کا انکار یہیں سے شروع ہوا. تو یہ جانے لگے حج اور عمرہ کے غرض سے جانے لگے اور کہنے لگے کہ لو لقینا احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحابہ سے ہماری ملاقات ہوگی، فسألناہ اما یقول ہؤلاء فی القدر، تو ہم جو تقدیر کی انکار کرنے والے تقدیر کے بارے میں کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم سوال کر لیں، صحابہ سے سوال کریں گے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر تھے. تو دو ساتھی گئے ہیں، دونوں ان کے دونوں سائڈ میں آ گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لی، ایک داہنے طرف اور ایک بائیں طرف آ گئے اور پھر سوال کرنے لگے. یحییٰ نے سوال کیا کہ ابا عبد الرحمن ان قد ظہر قبلنا ناس یقرؤون القرآن، کہ ہمارے یہاں اے عبداللہ بن عمر، ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور علم جمع کرتے ہیں. ایسے نہیں کہ جاہل لوگ ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور علم جمع کرتے ہیں. اور پھر ان کی حالت کو بتلایا. لیکن وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہم یزعمون ان لا قدر، لیکن ان کا خیال ہے کہ تقدیر کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس میں سنتے بہت باتوں کا خیال رکھیے، یاد رکھیے. یہ زمانہ کون سا ہے؟ صحابی موجود ہے. جگہ کون سی ہے؟ بصرہ میں پیدا ہوئی، جبکہ بہت سارے اہل علم وہاں تھے، لیکن پھر بھی یہ مسئلہ کیوں آیا؟ اس کی جڑ اصل میں دیکھنا ہے. یہ مسئلہ صحابہ اکرام کی موجودگی میں، صحابہ ہیں اور زمانہ خیر قرون کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، خیر قرون کا زمانہ چل رہا ہے، پھر بھی اتنا خطرناک تقدیر کا مسئلہ آ گیا. قدریہ ایک جماعت پیدا ہو گئی، گمراہ جماعت. تو یہ کیسے، اس کی جڑ کہاں سے، کیسے یہ پیدا ہوئی؟ جبکہ وہ قرآن پڑھتے تھے، علم جمع کرتے تھے. کیوں ایسا ہوا؟ یہ اصل میں میرا مطلب بولنے کا یہی ہے، اور یہ مسئلہ بھی عقیدے تعلق رکھتا ہے. اور بات بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم بہت ہوشیار رہیں دین کے معاملے میں بہت ہوشیار رہیں. تو جب انہوں نے کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان لا قدر وان الامر انف، تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو اچانک ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین پہلے نہیں لکھا ہے، اللہ کو علم نہیں ہے، اچانک سب کچھ ہو جا رہا ہے، تب اللہ کو علم ہوتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ، جب تم ان سے ملاقات کرو تو ان کو خبر دے دو، انی بریء منہم، کہ میں ان سے بری ہوں، ان سے کوئی تعلق میرا ہے ہی نہیں، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. وَأَنَّهُمْ بُرَاءُ مِنِّي، اور وہ لوگ مجھ سے بری.
ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، بالکل کوئی تعلق ہی کی بات نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا بہت بڑی بات کہا، والذی یحلف به عبداللہ بن عمر ان لأحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل اللہ منہ حتی یؤمن بالقدر، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھاتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا آ جائے، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اور اس کو خرچ کر دیں، تو اللہ رب العالمین اس وقت تک ان کے احد پہاڑ کے برابر سونا کو بھی قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ اب سوچئے کہ تقدیر پر ایمان کا مسئلہ بہت بڑا ہے کہ نہیں؟ تقدیر پر ایمان کا مسئلہ کتنا بڑا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اگر سونے کا پہاڑ کتنا بڑا، سونے کا پہاڑ اگر آ جائے اور وہ تمام کے تمام سونا خرچ کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کے سونے کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ یہ تقدیر پر ایمان نہیں لائیں گے اللہ قبول نہیں کرے گا، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، یہ مسئلہ ہوا تب وہی حدیث جبریل سنائے، وہی حدیث جبریل سنائے، اسی میں ہے، مسلم میں اسی میں ہے حدیث جبریل جو ہم لوگ سنتے ہیں نا۔ بہت سارے لوگ حدیث جبریل کو صرف سنا دیتے ہیں کہ جبریل امین آئے، اس کا پس منظر نہیں بتاتے کہ صحابہ اکرام تابعین کیسے اس کو بیان کرتے تھے۔ یہ مسئلہ ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو بیان کیا کہ میرے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت بیان کیا، اور پھر جبریل امین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آئے اور علم سکھائے، کیا؟ اسلام، ایمان اور احسان، اور پھر ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن جو تقدیر پر ایمان رکھنا، اس کو بیان کی۔ اس پورے مسئلے کو بیان کرنے کے لیے پوری حدیث بیان کی، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ تقدیر پر انکار، تقدیر کا انکار مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ بصرہ سے۔ زمانہ کون سا ہے؟ صحابہ موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، اور یہ لوگ کون سے لوگ ہیں؟ قرآن بھی پڑھے، علم بھی جمع کی، لیکن پھر کیوں گمراہ ہو گئے؟ نام کیا ہے؟ معبد الجہنی۔ نام کیا ہے؟ معبد الجہنی۔ اس نام کو یاد رکھیے۔ اس نام کے تعلق سے اب ایک دو باتیں ہم بتاتے ہیں۔ دیکھیے، معبد الجہنی کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال کے اندر کیا ذکر کیا ہے؟ دیکھیے، کہتے ہیں کہ تابعی، وہ تابعی تھے، یعنی صحابہ سے ملاقات ان کی ہوئی ہے، صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن پھر بھی گمراہ کیوں ہوئے؟ وہ اصل بات میں ابھی بتا رہا ہوں کہ کتنا اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تابعی لکھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے، صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ وَلَكِنَّهُ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقَدْرِ۔ تابعی تو ہیں، لیکن انہوں نے بہت برا طریقہ یہ رائج کیا، بہت برا طریقہ رائج کیا، اور یہی تقدیر کے بارے میں پہلے بات یہی کی۔ اور کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 110 ہجری میں ہوئی، وہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ وہ غال مضل۔ میزان الاعتدال میں یہ بات ہے کہ معبد الجہنی گمراہ بھی تھے اور گمراہ کرنے والے بھی تھے، گمراہ اور گمراہ کرنے والا دونوں۔ اور مسلم بن یسار 108 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان معبدا یقول بقول النصارى۔ معبد الجہنی نصارہ کی بات بولتے تھے، نصارہ کی بات وہ کوٹ کرتے تھے۔ اب سوچیے بات کہاں سے پھسلی، بات سمجھ رہی ہے؟ صحابہ موجود ہیں، لیکن اپنا علم لینے کا طریقہ اگر تھوڑا سا الٹا کر دیے، یہی حال ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہی ہے؟ کہ نصارہ کی بات
وہ کرتے تھے. اور امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ جن کی وفات 150 پر 7 ہجری میں ہوئی، وہ کیا کہتے ہیں؟ اول من نطق فی القدر رجل من اہل العراق یقال له سوسن. یہاں آپ غور کر لیجیے. امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے بارے میں سب سے پہلے جس نے کہا کوئی بات تو وہ عراق کا ایک آدمی تھا. عراق کا ایک آدمی تھا جس کو سوسن کہا جاتا تھا. کان نصرانیہ، یہ نصرانی آدمی تھا. کون نصرانی بولے تو کرسچن، عیسائی آدمی تھا. کون؟ سوسن، یہ عیسائی آدمی تھا. یہ بات جو میں بول رہا ہوں یہ سیر و اعلام النبلاء کے اندر ہے اور بہت ساری کتابوں میں یہ بات مل جائے. تو نصرانی تھا. اس نے کیا کیا؟ سوسن نے فاسلم، اسلام قبول کیا. ثم تنصر، اور پھر نصرانیت میں چلا گیا. عیسائی تھا، مسلمان بنا، پھر عیسائی بن گیا. فاخذ عنه معبد الجہنی نے اسی سے علم لیا. تو عیسائی پہلے تھا، مسلمان بنا، پھر عیسائیت میں چلا گیا نا. تو یہی آدمی عراق کا تھا، اسی نے پہلے تقدیر کے بارے میں الٹی سیدھی بات کیا اور معبد الجہنی اسی سے لے لیا، اس عقیدے کو لیا. معبد الجہنی اسی عقیدے کو ماننے والا ہو گیا. پھر معبد الجہنی سے کس نے لیا؟ وَأَخَذَ غَيْلَانُ عَنْ مَعْبَدْ، اور معبد سے پھر غیلان نے لیا. اور غیلان کون تھا؟ دیکھیے غیلان کے بارے میں ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے تاریخ دمشق میں یہ بات کہی ہے. 3 نام آ گئے، یاد رکھیے، ان ناموں کو یاد رکھیے. 3 نام آ گئے. ایک تو سوسن جو عیسائی تھا، اسلام قبول کیا، پھر عیسائی بن گیا. سب سے پہلے اسی نے تقدیر کا مسئلہ الٹا سیدھا کیا. اور پھر اس سے کس نے علم لیا؟ معبد الجہنی، جو صحابہ سے ملے تھے، تابعی تھے، لیکن اس کا عقیدہ لے کر کے اسلام میں گھسا دیے. آپ کو ابھی میں بتاتا ہوں کہ سوسن نے یہ عقیدہ کہاں سے لیا تھا؟ وہ نصرانیت کو اسلام میں گھسانا چاہا. یاد رکھ، نصرانیت کو اسلام میں گھسایا. تو دوسرا نام معبد الجہنی کا ہے. تیسرا نام معبد الجہنی سے کس نے علم لیا؟ غیلان نے لیا. یہ غیلان کون تھا؟ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے تاریخ دمشق کے اندر اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تاریخ کبیر کے اندر لکھا ہے. کیا لکھا کہ غیلان بن ابی غیلان وہ غیلان بن یونس، کہ غیلان ابو غیلان، وہ غیلان بن یونس تھا، اور اس کو ابن سلم اور مروان القدری بھی کہتے تھے. اس کی اصل کیا تھی؟ اصلہ قبطی من مصر، یہ اصل میں مصر کا تھا، قبطی تھا. قبطی تھا. کان ابوہ قد اسلم وصار من موالی عثمان بن عفان، اس کے باپ نے اسلام قبول کیا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موالی میں سے بنا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موالی میں سے بنا. اور یہ پھر دمشق شہر آیا، جو سیریا بھی جس کو کہتے ہیں، دمشق آیا. اور پھر اس نے علم بھی حاصل کیا، علماء کے پاس گیا، اور پھر معبد الجہنی کے تابع بن کر رہ گیا. اور پھر دمشق میں اس کو سولی بھی دی گئی. یہ معبد الجہنی کو بھی قتل کیا گیا، اور اسی طریقے سے اس کو بھی، غیلان کو بھی، دونوں کو قتل کیا گیا. تو اس طریقے سے اتنا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے. اور دیکھیے ایک کتاب ہے دراسات فی الاہواء والفرق والبدع، یہ دکتور ناصر بن عبد الکریم العقل، بہت بڑے عالم
ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے کیا کہا، یقال ان اول من انکر الاستواء استوى اللہ علی عرشہ واولہ بالاستیلاء غیلان الدمشقی. دیکھیں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اس کا انکار غیلان نے کیا. بات سمجھ رہی ہے؟ اور اس کا کہاں مل رہا ہے، جڑ کہاں ہے؟ غیلان نے کس سے علم لیا تھا؟ معبد الجہنی سے. اور معبد الجہنی نے کس سے علم لیا تھا؟ سوسن سے. اور نتیجہ کیا ہوا کہ غیلان نے کیا کیا، سب سے پہلے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اس کا انکار اسی نے کیا اور اس کی تعویل کیا، انکار کر دیا. کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، تو صرف بول دینے سے ہوگا کہ نہیں ہے، اس کو کچھ بہانہ مارنا پڑے گا کہ نہیں مارنا پڑے گا، تعویل کرنا پڑے گا. تو تعویل کیا کہ استعلا کا، اور آج بھی یہی ہے استعلا، یعنی اللہ رب العالمین عرش کا مالک، عرش پر مستوی نہیں. بات میں آ رہی ہے؟ عرش کا اللہ تعالی مالک ہے، تو عرش کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے ہی، لیکن عرش پر استوا ہونے کا اس نے انکار کیا. اور کہتے ہیں او جاد بن درہم، یا تو جاد بن درہم نے سب سے پہلے انکار کیا، اور جہم بن صفوان کا بھی اس میں نام آتا ہے. اور کہتے ہیں نصب الیہ کذالک القول بان الایمان والمعرفہ، یہی غیلان ہے جس کی طرف سے اس بات کی نسبت کی گئی ہے کہ اس نے کہا کہ ایمان صرف یہ ہے کہ جانکاری، اللہ ہے بس جان لیے یہی ایمان، اللہ ہے جان لیے بس یہی ایمان ہے. ان الاعمال لا تدخل فی مسمى الایمان، کہ ایمان میں اعمال داخل نہیں ہے. یہ سب سے پہلے اسی کی طرف نسبت کی جاتی ہے، غیلان کی طرف. اور آج کتنے لوگ کہتے ہیں نہیں کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے، بس اللہ کی معرفت ہو گئی بس خلاص، دعا کرو پہنچ جاؤ، صرف دعا کرو، یا تو کچھ ذکر کا طریقہ بنا لیتے ہیں، دوسرے پورے اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کہاں سے باتیں آتی ہیں، اب سوچئے. کہتے ہیں والقول بخلق القرآن، اور قرآن مخلوق ہے، اسی کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ اسی نے پہلے اٹھایا قرآن مخلوق ہے. اور یاد رکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اہل سنہ والجماعہ کو اتنا ستایا گیا، کتنے لوگ مار دیے اس فتنے کی وجہ سے، کیونکہ شروع ہوا اور آہستہ 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 جڑ پکڑنا شروع ہوا، بڑھا فتنہ. تو کتنے اہل سنہ والجماعہ کے علماء کو قتل کیا گیا اس مسئلے کے بعد. کتنا نقصان ہوتا ہے، کہاں سے ایک فتنہ اٹھتا ہے اور اس کو سنبھالنا عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بڑے بڑے علماء خاموش ہو گئے، دیکھ کر کے، سزا دیکھ کر کے. کتنے پلٹ گئے اپنے موقف سے، دل میں صرف یہ کہے کہ نہیں ہم وہی ہیں، لیکن بچنے کے لیے زبان سے بھی بول دیتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، اور ایک تھے ان کا واقعہ بھی عجیب ہے، انشاءاللہ کبھی میں بتاؤں گا. تو دیکھیے خلق قرآن کا مسئلہ بھی اسی کی طرف آتا. اور کیا وَنَفْيُ بَعْدِ الصِّفَاتِ كَالْاِسْتِوَاءِ، اور اللہ رب العالمین کے بعض صفات کا انکار بھی اسی نے شروع کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کا انکار کیا. اور کہتے ہیں وَهِيَ اصول الجعد بن درہم، اور یہی بعد میں چل کر کے جعد بن درہم کا اصول بنا. جعد بن درہم کا اصول بنا، کس کے اصول؟ غیلان کا اصول ہی. اور غیلان نے کس سے لیا تھا؟ معبد الجہنی. معبد الجہنی نے کس سے لیا تھا؟ سوسن سے چلا معبد الجہنی، معبد الجہنی سے لیا غیلان. غیلان کے اصول کو کس نے لیا؟ جعد بن درہم. اور جعد بن درہم یہ جہم بن صفوان کا استاد. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور آج تک یہ مسئلہ ہے، ختم نہیں ہو گیا ہے، ختم نہیں ہو گیا ہے، یہ بہت زیادہ ہے. صفات کا انکار، اس کی تعویل بہت زیادہ ہے. کہتے ہیں ثم اصول الجہمیہ، دیکھیے پھر جہمیہ کا اصول بنا، یعنی جہم بن صفوان نے جعد بن درہم سے لیا، جعد بن درہم سے لیا. اور کہتے ہیں والمعتزلہ، اور یہی اصول معتزلہ کا پھر بعد میں بنا. معتزلہ سے یہ ایک بار گمراہی پھیل جاتی ہے، وہ چلتے 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 بہت بڑا جیسے نہر پیدا ہوتا ہے نا، چلتے 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 آخر میں ندی بن جاتی.
اور پھر اس ندی سے کتنے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کیا کیا ہو جاتا ہے. یہی حال گمراہیت کا ہے. اب سوچئے کیوں گمراہ ہوئی, کہاں سے پھیلی؟ یاد رکھیے, آپ جڑ کو دیکھیے. صحابہ موجود تھے, صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا, صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ تقدیر کا انکار کیا جائے. صحابہ کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں تھا. تقدیر پر ایمان لانا صحابہ کا عقیدہ تھا. اسی وجہ سے, اور صحابہ کا یہ عقیدہ کیوں بنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کس نے بتلائی؟ حضرت جبریل امین نے بتلایا. اور جبریل امین اپنے سے نہیں آتے تھے, اللہ وحی دے کر کے بھیجتا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم کو اصل اسلام وحی سے ہوتا ہے. اصل اسلام ہمارا تعلق وحی سے ہے. اور اسی طریقے سے جو صحیح عقیدے میں رہے گا, جو وحی الہی سے علم لے, اور وہ قرآن حدیث کے علاوہ کچھ بھی نہیں. قرآن حدیث میں وحی, دونوں قسم کی وحی موجود ہیں, وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. اور اس کے جانکار علماء ہی ہے, اس کے جانکار علماء ہی ہے, اور دوسرے دھرم اور مذہب کے علماء نہیں, مسلمان علماء, مسلمان علماء. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی وجہ سے, اور مسلمان علماء جو اس کے جانکار ہیں انہی کو اہل الحدیث کہتے ہیں, انہی کو اہل الحدیث کہتے ہیں, السلفیون کہتے ہیں, انصار السنہ کہتے ہیں, اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. ان کے یہ نام ہے جو صحیح عقیدہ کو بیان کرتے ہیں قرآن و سنت کے ذریعے سے. تو اتنا مسئلہ ٹیڑھا ہوتا ہے. تو جہمیہ اسی طریقے سے گمراہ ہو گئے. جہمیہ کے اصول قواعد اور معتزلہ کے اصول قواعد اس طریقے سے ہو گئے. دیکھیے غیلان کے بارے میں ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کانا غیلان من اصحاب الحارث الکذاب. دیکھیے کیسے کیسے غلط لوگوں سے عقیدہ سیکھیں گے تو کتنا مسئلہ خطرناک ہوگا. کہتے ہیں کہ غیلان جو تھا یہ حارث کے اصحاب میں سے تھا, یعنی حارث کے شاگردوں میں سے تھا. حارث کون ہے؟ کہتے ہیں الکذاب, جھوٹا. حارث جھوٹا تھا. وَمِمَّنْ آمَنَ بِنُبُوَّتِهِ, اور غیلان ان میں سے تھا جو حارث کے نبوت پر ایمان لانے والوں میں سے. اب سوچئے, حارث نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس پر ایمان لایا, اس پر ایمان لانوں میں سے تھا. یہ کون ذکر کر رہے ہیں؟ یہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. اور یہ بات امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لسان المیزان کے اندر ذکر کیا ہے. لسان المیزان کے اندر ذکر کیا ہے. تو کہتے ہیں لما قتل حارث, جب حارث کو قتل کر دیا گیا تو غیلان اس کی جگہ پر کھڑا ہوا. حارث نے نبوت کا دعویٰ تک کر دیا اور شاگرد کون بنا؟ غیلان. غیلان شاگرد بنا, حالانکہ اس کا باپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موالی میں سے تھا. اسی وجہ سے یاد رکھیے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا, باپ عالم ہو جانا, یہ کمال نہیں. اس کو سیکھنے سے علم آتا ہے, اس کی حفاظت کرنے سے وہ محفوظ ہوتا ہے, ورنہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا کافی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا تو دین اسلام قبول کر لینا یہ کافی نہیں, بلکہ اس کی حفاظت ضروری ہے اور اس کو سیکھنا ضروری ہے. کہاں سے لیں گے یہ جاننا ضروری ہے, ورنہ الٹی سیدھی بات لے کر کے گمراہ ہو جائے. اور کہتے ہیں کہ بلکہ یہ تو حارث کی بیوی کو ام المومنین مانتا تھا, حارث کی بیوی کو ام المومنین مانتا تھا. حالانکہ ام المومنین کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ام المومنین ہیں, مومنوں کی مائیں, مومنوں کی مائیں. تو اس طریقے سے مسئلہ ہے اس کا. اور کہتے ہیں اسی کا عقیدہ تحولت فصرت قدریا زندیقا, اسی طریقے سے وہ قدری بنا اور زندیق بنا, بے دین بنا. قدری بولے تو تقدیر کا انکار کرنے والا. اور کہتے ہیں کہ اس سے صرف شر ہی فساد ہی پھیلا, شر فساد اس سے پھیلا. تو اس طریقے سے بات ہے. اور ابانہ جو ابانہ کتاب ہے اس کی شرح میں یہ بات ہے. دیکھیے ایک بہت اہم نقطہ یہاں ہم لوگ سن لیتے ہیں, بہت ساری باتیں اس کے تعلق سے ہے. کہتے ہیں اول من تکلم فی القدر رجل کان نصرانیا ثم اسلم ثم تنصر, کہ تقدیر کے مسئلے میں پہلے جو بات کیا وہ ایک آدمی نصرانی تھا, عیسائی تھا, وہ اسلام قبول کیا پھر نصرانی ہو گیا. فتکلم فی القدر وکان استاذا فی الضلالۃ. دیکھ کہتے ہیں کہ تقدیر پر بات کیا
تو گمراہی کا استاد بن گیا، گمراہی کا استاد وہ بن گیا، اور پھر اس سے معبد الجہنی نے لیا جو بصرہ کا تھا، اور پھر غیلان نے لیا، اور پھر اس سے لوگ سیکھتے گئے، اس سے لوگ سیکھتے گئے۔ یہ جو سوسن تھا عیسائی، یہ اس کی حیثیت کیا تھی؟ اب دیکھیں اس کے بارے میں ابن عون رحمت اللہ علیہ، ابن عون رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کانا دحیقن، وہ گیا گزرا آدمی، گیا گزرا آدمی تھا، اس کی کوئی اہمیت تھی نہیں تھی، بالکل اس کا کوئی احترام نہیں تھا، گیا گزرا آدمی، اس کے پاس کوئی بیٹھتا نہیں تھا، اس کو مجلس میں بیٹھاتا بھی نہیں تھا، اس کو مجلس میں بیٹھا بھی نہیں تھا کوئی۔ تو شرح میں ابانہ کی شرح میں یہ بات ہے کہ اگر وہ شہر والوں کے پاس بیٹھ جاتا تو اس کو مجلس سے ہٹا دے اور اس سے لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے، اتنا گیا گزرا آدمی، اتنا گیا گزرا آدمی، لیکن کس کو پکڑا، کیسے اپنے فکر کو پھیلایا کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ فَإِذَا لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ تَبْعٌ إِلَّا الْمَلَّاحُونَ، کہتے ہیں کہ اس کی کوئی پیروی کرنے والے نہیں تھے مگر ملاح لوگ تھے۔ ملاح لوگ کون ہیں؟ کشتی چلانے والے، ملاح کشتی چلانے والے، کشتی چلانے والے جو بوٹ چلاتے ہیں نا سمندر میں، ندیوں میں، تو وہ تھے۔ اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ دیکھیے، یعنی اول من تکلم فی القدر سوسن النصرانی واول من اتخذ لدعوته اناس لا حد لهم من العلم۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ یہ جو تقدیر کا مسئلہ پہلے شروع کیا وہ سوسن نصرانی تھا، اور اس سے پہلے لوگ جو لیے اس کی دعوت کو قبول کیے وہ ایسے لوگ تھے، وہ کشتی والے نا، کون لوگ تھے؟ اناس لا حد لهم من العلم، وہ لوگ تھے جن کا کوئی علم میں کوئی حصہ ہی نہیں تھا، کچھ علم نہیں تھا، انہی لوگوں نے سب سے پہلے اس کو قبول کیا۔ تو علم نہ رہنا، اسی وجہ سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ علم نہ رہنا یعنی جہالت سب سے بڑی بیماری، علم نہ رہنا بیماری سب سے بڑی بیماری ہے، اور کہتے ہیں اس کی دوا قرآن اور حدیث، اور ڈاکٹر علماء ربانیین، ربانی علماء ڈاکٹر ہیں، دوا کیا ہے؟ کتاب اور سنت، اور سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ جہالت۔ النونیہ کے اندر انہوں نے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب النونیہ ہے، اشعار میں اہل سنت والجماعت کے پورے اصول انہوں نے بیان کیا ہے، اسی میں ہے۔ تو اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ علم نہ رہنا، کہاں کہاں پھنسیں گے کہ سب سے گیا گزرا آدمی، کوئی آدمی اس کے پاس بیٹھتا نہیں تھا، اور اس کے عقیدے کو کون قبول کیے؟ جن کے پاس علم نہیں تھا، جن کے پاس علم نہیں تھا۔ کہتے ہیں بہذا یعلم ان اہل البدع دائما انما یتخذون لرواج بدعهم الجہال، کہتے ہیں جو حلا، کہتے ہیں اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل بدعت ہمیشہ اپنی بدعت کو رواج دینے کے لیے جاہلوں کو پکڑتے ہیں، ہمیشہ اہل بدعت اپنی بدعت کو رواج دینے کے لیے جاہلوں کو پکڑتے ہیں۔ وَأَمَّا أَهْلُ الْعِلْمِ، رہی بات اہل علم کی، فَيَسْعَبُ جِدًّا، وہ بہت سخت کرتے ہیں ان پر، بدعتیوں کے معاملے بہت سخت ہوتے ہیں، یاد رکھیے اہل علم۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہم لوگوں نے سنا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو کیسے ہے؟ یہ پوچھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سر کو جھکا دیا اور پسینہ پسینہ ہو گئے اور جواب دیے کہ یہ تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن کیسے ہے یہ معلوم نہیں ہے، یہ سوال کرنا بھی بدعت ہے، اور لوگوں کو کہے اس کو باہر نکالو، یہ بدعت ہے، اس کو باہر نکالو، یہ بدعتی ہے۔ اہل علم بدعتیوں پر اتنا سخت ہوتے ہیں، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی اتنا سختی نہ کرو، نہیں سختی کریں گے تو یہ معاملہ ہوگا، اہل بدعت سے بہت کہیں گے ہمارا خون اس کا خون ایک ہی ہے، یہ مسئلہ ہوگا، عیسائیت قبول کر لیں، عیسائیت کا عقیدہ دل میں گھس جائے۔ اسی وجہ سے اہل علم سختی ایسے نہیں کرتے، اس کے پیچھے یہ راز ہے
تو کہتے ہیں کہ جاہلوں کو پکڑتے ہیں اپنے بدعت کو رواج دینے کے لیے، اور رہی بات اہل علم کی تو وہ ان پر سخت ہوتے ہیں. کہتے ہیں لذالک اختار اہل الجہل بدینہم وبشریعتہم، اسی وجہ سے جاہلوں نے ان لوگوں کی بدعتی لوگوں کے دین کو اختیار کر لیا. فکان لہ فیہم تاثیر عظیم، تو ان لوگوں میں اس سوسن نصرانی کا جو عقیدہ ہے اس کا بڑا اثر ہوا ان لوگوں میں. اچھا وہ تو جاہلوں میں بانٹا، لیکن علم والوں کے پاس کیسے آ گیا؟ معبد الجہنی تو قرآن پڑھتا تھا، جیسے کہ دو لوگ گئے تھے نا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا ہے، علم والوں میں کیسے چلا گیا؟ اور غیلان کو بھی تو علم تھا، غیلان کو بھی علم تھا، کیسے ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ ثم تکلم فیہ بعد رجل کانت له مجالس. دیکھیں کہتے ہیں سوسن نے تو پہلے جاہلوں میں بانٹا، پھر کیا ہوا؟ ثم تکلم فیہ بعدہ، پھر اس کے بارے میں بات کیا ایسے آدمی نے لہو مجالس، جن کی مجلس ہوتی، جس آدمی کی مجلس ہوتی تھی، یعنی رجل کان یجالسہ، ایسا آدمی جس کو لوگ بیٹھاتے تھے، اس کے پاس بیٹھتے تھے، یقال لہ معبد الجہنی، اس کا نام معبد الجہنی ہے. پہلے جاہلوں میں بانٹا اس نے، اور پھر اس کے بعد اس کے پاس آیا، اس کے پاس لوگ بیٹھتے تھے، وہ بھی لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا، تو پھر اس کے پاس یہ آیا، یہ مسئلہ اس کے پاس آیا. فَإِذَا لَهُ عَلَيْهِ تَبِعٌ، تو پھر اس کے کچھ لوگ بنے اتباع کرنے والے، کیونکہ مجلس لگتی ہے اس کی، لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، وہ جا کر کے بیٹھتا ہے، تو پھر وہیں سے اثر ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے کہا بدعتیوں کے پاس بیٹھو بھی مت، بدعتیوں کے پاس بیٹھو بھی مت. یہی وجہ ہے کیوں کہا، کیونکہ اس کے پاس بیٹھیں گے تو وہی لے کر کے چلے آئیں. بھائی یہ ہے پانی ہے نا وہاں ڈبے میں، آپ گلاس یہ کریں گے، کھولیں گے، پانی نکالیں گے، تو اس سے کیا نکلے گا؟ شربت نکلے گا، پانی ہی نکلے گا. تو جو آدمی بدعتی ہے وہ کیا دے گا؟ بدعت ہی دے گا نا، وہ دوسری چیز دے سکتا ہے؟ بدعتی آدمی بدعت ہی دے گا. اسی وجہ سے اس کے پاس بیٹھیں گے تو دین نہیں سیکھیں گے، بدعت سیکھ لیں گے، اور اسی کو دین سمجھیں گے، اسی کو دین سمجھیں گے. تو کہتے ہیں یہ مجلس والا معبد الجہنی نے ایسا کیا. ثم قال وهؤلاء الذين يدعون المعتزلہ، یہی لوگ بعد میں معتزلہ کہلائے، یہی لوگ بعد میں معتزلہ کہلائے، ان سے جو سیکھتے معتزلہ کہلائے. اور بہت خطرناک اعتزال کا فتنہ جو ہوا، بہت خطرناک ہوا، بہت خطرناک ہوا. اور ایک بات، آخر بات، اس کے تعلق سے تو بہت باتیں ہیں. کہتے ہیں کہ داؤد بن ابی ہند کہتے ہیں کہ ما فشت القدریہ بالبصرہ حتی فشا من اسلم من نصارى. کہتے ہیں کہ قدریت کا جو فتنہ پھیلا نہیں تھا بصرہ میں، کب پھیلا؟ کہتے ہیں کہ نصارہ عیسائی لوگ اسلام قبول کیے، عیسائی لوگ اسلام قبول کیے. اس کی شرح میں شارح نے کہا ہے کہ ای حتی انتشر من اسلم من النصارى فقالوا بقولهم الذي كانوا يعتقدون في ایام نصرانیتهم. کہتے ہیں کہ جب یہ نصارہ لوگ اسلام میں آئے، اسلام قبول کیے، تو پہلے نصرانیت کا جو عقیدہ تھا وہ اسلام میں آنے کے بعد بات چیت کرنا شروع کی. اسلام میں آنے کے بعد بھی اس کو شروع کیے، اور وہیں سے پھیلا. ہکذا دخل ہکذا دخول کل غریب علی الاسلام. کہتے ہیں اسی طریقے سے تمام اجنبی چیزیں جو اسلام میں تھی ہی نہیں، اسلام میں ایسے ہی داخل، اسلام میں ایسے ہی داخل ہوئی. تو یہ بات ہے. اور کہتے ہیں کہ اس کا بہت بڑا نقصان بھی ہوا. اب کہاں سے یہ تمام باتیں بولنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسلام کو چنا ہے. اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے. اسلام کتاب اور سنت نہیں، کتاب و سنت کو جاننے والے علماء ہیں.
علماء ہیں ان سے علم سیکھتے رہیے، ان سے علم سیکھتے رہیے۔ جو کتاب اور سنت کا علم اس کے علماء سے نہیں لیتا پھر بہت ساری چیزیں الٹی سیدھی اپنے اندر گھسا لیتا ہے۔ اور اگر صحیح علماء کا انتخاب نہ ہو، بدعتی خرافاتی لوگوں سے علم لیں گے تو 100 باتوں میں اگر ایک بھی بدعت آ گئی، ایک بدعت پورے جسم کو جس طریقے سے کینسر خراب کر دیتا ہے، اس کینسر سے بھی خطرناک بدعت، کینسر سے بھی خطرناک بدعت ہے۔ کینسر سے صرف جان جائے، کینسر سے جان جائے گی۔ اگر مومن بندہ ہے تو ایمان کا خطرہ کچھ نہیں ہوگا کینسر سے، لیکن بدعت سے ایمان کا خطرہ ہوگا، بدعت سے ایمان کا خطرہ ہوگا، صحیح عقیدہ خراب ہو جائے گا، بگڑ جائے گا، اور اتنا خطرناک خطرہ ہوگا کہ یہی چیز جنت میں جانے سے رکاوٹ بن سکتی ہے، جنت میں جانے سے یہ چیز رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اسی وجہ سے بہت جتن رہنا چاہیے، اپنے ایمان، اپنے عقیدہ، اپنے اسلام کو بہت بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور علم نہیں رہے گا تو کہیں بھی پھنس سکتے ہیں، کہیں بھی پھنس سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے علم ضروری ہے اور اہل علم سے لینا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور نبیوں کے پاس جو باتیں آتی تھی دین کی وہ کہاں سے آتی تھی؟ اللہ کی طرف سے آتی تھی، اللہ کی طرف سے آتی تھی نا، جبریل امین لاتے تھے۔ تو علماء جو صحیح علماء ہوں گے وہ وحی الہی سے بات کریں۔ اسی وجہ سے بہت ہم کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے بچا کر